پھر ہر شے تیری بن گئی. اگر خوش قسمت پھر کہنا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تجھ کو کیا جنت سے تھا اور منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو بات کرنے سے شروع کی تھی تو یہ آیت سمجھانا مقصود تھا. فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کا ایک علمی نقطہ ہے جو آپ کے گوشت گزار قرآن کو سادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر میرے بزرگ کو سمجھ آ جائے. لا اس کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں. بولیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر اللہ. نقطہ سمجھیے، یہ لا بظاہر اتنا سخت لا ہے کہ اس نے سچے خدا کی بھی نفی کر دی. لا کوئی لا نہیں، الا اللہ مگر اللہ. کلمہ پاک سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے بعد ملے گا. کلمہ پاک کیا بتاتا ہے؟ ہر مسئلے کا حل اللہ کے بعد ملے گا. مثلا قرآن فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب غیبوں کے جاننے والا کسی کو بھی اپنے غیب پہ مطلع نہیں کرتا. یہاں تک بتا دیا کہ وہ غیب عالم الغیب کسی کو غیب دیتا نہیں. الا من ارتضی من رسول، الا مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے، جتنا راضی ہو جائے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. اب اہل علم سے میرا یہ سوال ہے، بتلائیے اللہ اپنے رسول پہ کتنا راضی ہے؟ پائیا راضی ہے تو پائیا علم دیا، آدھا راضی ہے تو آدھا علم دیا، سارا راضی ہے تو ماننا پڑے گا علم بھی سارا دیا. بلکہ ہمیں تو قرآن نے بدلا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو تو نہیں جانتا تھا تیرے سامنے کر دیا. قرآن نے ہم سے کوئی چیز چھپائی؟ شداں مداں زیراں زبراں بچ قرآن دے آئیاں. بلکہ عاشق تو کہتا ہے شان تیری بچ آئیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. قرآن فرماتا ہے مجھے پڑھنے والوں، مجھے سمجھنے والوں، میں نے یار کو وہ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. سب کچھ یار کے سامنے کر دیا. دوسری ہے اسی نقطے پہ من ذا الذی یشفع عنده. محشر کا میدان ہوگا، اس کا منظر کسی قرآن فرما رہا. من ذا الذی یشفع عنده. محشر کا میدان ہوگا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کسی کو بھی سفارش کر جائے. قرآن پڑھ رہا ہوں من ذا الذی یشفع عنده. حشر کا میدان ہوگا، کسی کو کوئی جرأت نہیں ہوگی کوئی سفارش کر جائے الا مگر. نہیں سمجھ آئی یار؟ الا مگر باذن اللہ. جس کو اذن دے گا وہ ضرور سفارش کرے گا. سادہ لفظوں میں سمجھیے،
لا نے کہا کوئی لا نہیں، الا نے کہا ہے، من ذلذی نے کہا کوئی سفارش نہیں کرے گا، الا نے کہا کرے گا۔ آپ سمجھ آ گئی میری بات؟ کلمہ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ لا نے کہا کوئی لا نہیں، الا نے کہا ہے، من ذلذی نے کہا کوئی سفارش نہیں کرے گا، الا نے کہا ضرور کرے گا۔ بخاری شریف پڑھیے، کیسے کرے گا؟ تاکہ ختم نبوت مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ شفاعت کا دروازہ، بخاری شریف، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے شفاعت بھی میری قبول ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت بھی، دوسری حدیث پاک بخاری شریف، جبریل آ گئے، کملی والے آپ توجہ ہے نا بھائی، کملی والے آپ، اللہ فرماتا ہے آدھی امت بخشوا لے یا مقام شفاعت لے لے، تو فرمایا جبریل آدھے تو میں بخشوا لوں، یہ جو میرے انے رملے کملے بیٹھے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ فاخترت الشفاعۃ، جبریل مالک کائنات کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کر دینا، الہی مجھے مقام شفاعت چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام شفاعت عطا فرما دیا۔ سونا مدینے والا دکھیاں دایا سے لائے، کوئی کہتا میرا فلاں آسرا، کوئی کہتا میرا فلاں آسرا، مجھے تو بھائی اپنی نمازوں پہ کوئی ناز نہیں ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، مجھے حج پہ بھی کوئی ناز نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، ایک ہی چیز پہ ناز ہے، میں قبری والے سے پیار کرتا ہوں، کیوں نہ کہوں سونا مدینے والا اور دکھیاں دایا سے لائے، جن جن کا میری بات کے ساتھ اتفاق مل کے پڑھ لے، سونا مدینے والا دکھیاں دایا سے لائے، اے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دایا سے لائے، بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی، جیڑا بھی اوتھے جاندے اے بھر دے نے آپ جھولی، اے در در تو نہیں منگدا سونے دا جو گدا اے، سونا دکھیاں دایا سے لائے، سونا دکھیاں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب عشق میں شعر پڑھ دیا، اس کا کوئی ثبوت؟ مولوی صحابی سے اچھا اور نیک کوئی ہو نہیں سکتا، جس کا اتفاق ہے کہے سبحان اللہ۔ میرے صحابی سے بڑھ کے نیک، میرے صحابی سے بڑھ کے پرہیزگار، میرے صحابی سے بڑھ کے نمازیں پڑھنے والا، میرے صحابی سے اعلیٰ عبادت کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ صاحب مشکات نے لکھا ہے، انس بن مالک ہاتھ جوڑ
کر کھڑے ہو گئے، کملی والے میرے ماں باپ تو اب تم پر قربان، کیا میری بھی سفارش کرو گے کہ نہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں مدینے کے تاجدار میری بھی سفارش ہوگی کہ نہیں؟ میں نے اپنی صحابی رسول وہ کام کیا ہے، کوئی کتب ارداب تیری عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے نمازیں پڑھی، تم نے حج کیے، تم نے زکاتیں دی، نبی کی غلامی کی ہے، پھر بھی تو کہتا ہے میری سفارش ہوگی کہ نہیں؟ اس وقت میرے نبی کے غلام کا جواب یہی آتا ہے، مجھے نمازوں پہ کوئی مان نہیں، مجھے کسی عمل پہ کوئی مان نہیں ہے، ایک مان ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر میرا کملی والا میرا بن گیا، بولیے نا، اگر کملی والا میرا بن گیا، میرا محبوب میرا بن گیا، میرے محبوب نے میری سفارش کر دی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ذکر کر مدینے والے دا، ذکر کر مدینے والے دا، تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے، تیرے دل دیاں سکیاں واللہ دے اور رحمت دی برسات ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنی عبادتیں کرنے والا بھی کہتا ہے کملی والا میری سفارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا انس بن مالک تیری سفارش نہیں کروں گا تو اور کس کی کروں گا؟ اچھا ایک سوال اور کیا اس نے، آقا جب محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اتنا رش ہوگا کیونکہ سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک ساری مخلوق اللہ کے بندے اکٹھے ہوں گے، اتنا رش تو ہوگا نا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کیسے ڈھونڈا جائے؟ آقا کوئی آپ کا پتہ ٹھکانا، آپ کی کون سی جگہ ہوگی جہاں آپ کی بیٹھک ہوگی، جہاں مجھے لگا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ میری طرف توجہ دیجیے، اونچی کہتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کو ڈھونڈنا ہو اتنے مجمع میں، اتنے رش میں، کہاں ڈھونڈیں؟ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مقام پر میرا اے سی کا کمرہ ہوگا، فلاں مقام پہ کمرہ ہوگا، اے سی چلا ہوا ہوگا، میں ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں گا، نہیں۔ فرمایا میرے غلام اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو وہ 3 مقام ہے۔ پہلا مقام وہ ہے جہاں میری امت کی اعمال تڑ رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا، جب میرے کسی انیہ رملے کملے کی اعمال میں کمی آنے لگے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہوں گا، اس کا بیڑا پار کرتا رہوں گا۔ بخاری شریف پڑھیے، ایک بندہ میرے کملی والے آقا غلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، جس کے اعمال کم پڑ جائیں گے، برائیوں کا پگڑا بھاری ہو جائے گا، پریشان کھڑا ہوگا، آواز آئے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا پیچھے مڑ مڑ کے، فرشتے کہیں گے کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا میں دیکھتا ہوں میرا یار کہاں گیا، جس کی رحمت نے مجھے مان تھا وہ میرا محبوب کہاں گیا؟ میرا محبوب مالک کی کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ فرمائے گا ملائکہ میری یار کی تابعداری کرو، پھر واپس لایا جائے گا، پھر اعمال تو لے جان گے۔ صاحب سے نے نیکیاں تھوڑی سی، برائیاں زیادہ تھیں، پلڑا برائیوں کا بھاری ہوگا، لجپال ایک پرچی نکالے گا، بولیے نا، لجپال ایک پرچی نکالے گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا، اچانک یکا یک نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
اب فرشتے کہیں گے اسے جنت میں لے جاؤ، جنت میں جانے والا رک جائے گا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا، لجپال تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میرا مالک بھی جانتا ہے، اتنی نیکیاں میرے پاس نہیں تھی، لیکن اس بچی میں کیا تھا آقا، اس بچی میں کیا تھا، اس بچی میں کیا لکھا تھا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا، میرا محبوب مسکرا کے فرمائے گا میرے غلام ٹھیک ہے تیری نیکیاں کم تھی لیکن ایک دفعہ تو نے محبت سے میرے اوپر درود پڑھا تھا، اس دن سے تیرا میرا تعلق قائم ہو گیا تھا، جب تو نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا تو مجھے حیا آئی کہ جس کا تعلق میرے ساتھ ہو اور وہ جائے جہنم میں، بولو تو صحیح نا، فرمایا مجھے اس مقام پہ ڈھونڈنا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ آقا پھر میرا محبوب فرماتا ہے کہ اس مقام پہ ڈھونڈنا، اگر وہاں نہ ملوں، پل صراط لگی ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز میری امت کا گزر ہو رہا ہوگا۔ ایک آدمی کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ رستہ تو جنت میں جانے والے بند ہوں گے نا، صاحب ظاہر ہے اس پل سے جو گزرے گا وہ تو مارا جائے گا نا، توجہ فرمانا۔ تو اس وقت میرا عشق جوبن میں آ گیا، میں نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں پل صراط سے آسانی سے پہنچ جاؤں تو سیدہ دی نوکری زندگی سوار دے سیا، سیدہ دی نوکری اے زندگی سوار دے سیا، زہرا دے بابا باجو، زہرا دے بابا، زہرا دے بابا باجو، پل تو نہ کوئی لگے سیا، اے سیدہ دی نوکری اے زندگی سوار، میرے ساتھ مل کے پڑھنا تھا کہ سب کی حاضری ہو جائے، سیدہ دی نوکری اے زندگی اے زہرا دے بابا باجو، زہرا دے بابا باجو، پل تو نہ کوئی لگے سیا، سیدہ دی نوکری اے زندگی اے زہرا دے بابا باجو، پل تو نہ کوئی لگے سیا، سیدہ دی زندگی سوار، سیدہ دی نوکری اے زندگی سوار دے سیا، اے زہرا دے بابا باجو، اے پل تو نہ کوئی لگے سیا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے اگر تیرا تعلق میرے نبی کے گھرانے سے ہوا، تیرا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہوا، تیرا تعلق میرے پنجتن سے ہوا، پھر ڈر کو اٹھا اور پھینکنا، پھر پل صراط اس سے بھی زیادہ باریک ہو جائے، بولیے نا، پل صراط بولیے اس سے بھی زیادہ باریک ہو جائے، وہ تیرا بال بھی پھیکا کر سکتی نہیں۔ بتلانا یہ چاہتا تھا، میرا مفہوم یہ تھا کہ اگلے دن میری آیت میرے نظروں کے سامنے دی تھی، کسی اہل علم نے مجھے وہ آیت دی تھی، اس کی ٹرانسلیشن میں آج بیان کر رہا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ فرماتا ہے تیرا تعلق پہلے کسی بھی مذہب سے تھا، بولیے نا، یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کوئی بھی تھا، اگر آج تیرا تعلق میرے مصطفیٰ سے قائم ہو چکا ہے، اگر تو ماننے والا بن گیا ہے،
اگر تو ایمان لے آیا ہے تو پھر مایوس نہ ہو، تیرا اجر تیرے اللہ کے پاس ہے۔ اگر تو چاہے کہ میں مصطفیٰ سے تعلق کے بغیر خدا سے کچھ لے لوں، اگر تو چاہے کہ مصطفیٰ کے گھرانے کے تعلق کے بغیر میں خدا سے کچھ لے لوں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اسی کو ملے گا جو درے یار پہ آئے گا، جو میرے یار کی عطا اپنائے گا۔ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب نے بتلا دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا شان نزول بلکہ زیادہ سمجھداری پیدا کرے گا، سمجھنے میں تھوڑی معاونت پیدا کرے گا۔ کافر بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو، اس خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا، اس کی عبادت کر رہے ہو جس نے تم نے بنایا، اس کی عبادت کرو جس مالک نے تمہیں بنایا۔ اس کا جواب کافروں نے دیا۔ کافروں نے کہا ہم بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔ توجہ، یہ کیا کرتے ہیں بولیے؟ خدا کے قریب کرتے ہیں۔ ان کے اس فاسد خیالات کا رد کیا اللہ نے، فرمایا کل محبوبہ اگر یہ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ اگر میرے بننا چاہتے ہیں، اگر میری رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، انہیں پہلے تیرے در دولت پہ آنا پڑے گا، انہیں تیری فرما برداری سیکھنی پڑے گی، انہیں تیری تابعداری کرنی پڑے گی، انہیں بولو نا، انہیں تیرا بننا پڑے گا، انہیں تیرا بننا پڑے گا۔ جو تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، بولیے نا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں پہ ہو وہ یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں پہ ہو وہ یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ واہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مالک کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت، اپنے محبوب کی چاہت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔